وعلیکم یار، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کا اتنی بے صبری سے انتظار کیا ہو جتنا میں نے مفتی طارق مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا کے مناظرے کا انتظار کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بالکل الگ لیول کا مناظرہ ہے جس نے حق اور سچ کو واضح کرنا ہے، اور اس مناظرے کے جو نتائج جو ہوں گے نا وہ بالکل الگ لیول پر ہوں گے۔ اس سے پہلے جتنے بھی مناظرے ہوئے ہیں نا ان میں صرف لڑائی جھگڑا اور اس کا آخر میں نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلتا تھا، لیکن یہ جو مناظرہ ہے نا یہ بالکل الگ لیول کا ہوگا، اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا، کیونکہ میں خود انجینئر محمد علی مرزا کو بہت زیادہ سنتا بھی ہوں۔ اگر تو انجینئر اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنے مسئلے کو ڈیفینڈ کرنے میں غلط ثابت ہوتا ہے نا، ہمارے پاس پھر سیدھا سا راستہ ہے کہ ہم انجینئر کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر انجینئر ہار جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت انجینئر کے ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ انجینئر کی جتنی بھی 90% چانس یہی ہے کہ انجینئر کی جتنی بھی فین فالوئنگ ہے نا وہ اسے چھوڑ دے گی، پھر وہ اسے سنے گی ہی نہیں۔ لیکن اگر مفتی طارق مسعود ہار جاتا ہے تو یقین مانیں اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج ثابت ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کیونکہ مفتی طارق مسعود نے اشرف علی تھانوی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور اگر آپ دیوبند مسلک میں سے اشرف علی تھانوی صاحب کو نکال دو تو پیچھے ککھ نہیں بچتا۔ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کی جس طرح کی باتیں ہیں نا، مجھے لگتا نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب آئیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے انجینئر نے قیامت تک کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں قیامت تک کا ٹائم دے رہا ہوں، بیسیکلی یہ بات ویسے ہی محاورتاً کہی جاتی ہے۔ اب یہی بات میں نے اپنی کرش کو بھی کہی تھی، میں نے کہا تھا میں تمہارا قیامت تک انتظار کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں واقعی اس کا قیامت تک انتظار کروں گا، میری 25 سال ایج اور کب میں شادی کروں۔ لیکن مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے انجینئر نے قیامت تک کا ٹائم دیا ہوا ہے، تو لہٰذا مجھے تو لگتا ہے واقعی وہ اب قیامت کو ہی آئے گے یار۔ بہرحال دیکھو کیا بنتا ہے، تو میرا تو دل بہت زیادہ ہے کہ یہ مناظرہ ہو، کیونکہ اس کے بعد جو نتائج ہوں گے پھر دیوبندیوں کے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا اور بریلویوں کے لیے بھی، کیونکہ پھر ہر ایک نے اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنا ہے قرآن و سنت کے لحاظ سے۔ تو انجینئر کی جہاں تک بات ہے، ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ انجینئر کو نہ سنو گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن انجینئر کے ساتھ مناظرے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعی انجینئر کو سن کے گمراہ ہو رہے ہیں نا تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اس کا مناظرہ ہو، پھر ہم بھی اب دوری اختیار کریں۔ ادروائز اگر مفتی طارق مسعود صاحب نہیں آتے جس طرح ان کی باتوں سے لگ رہا ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجینئر کو سننے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے آ کر انجینئر کو ڈیفینڈ کرنا ہے، کیونکہ وہ تو بریلویوں کو بھی بلا رہا ہے۔ اگر یہ نہیں آتے نا تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ انجینئر حق پر ہے، یہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے اس کو ہرانے کے لیے، تو پھر تو بھائی ہم انجینئر کے ساتھ ہی رہیں گے جب تک یہ اسے ہرا نہیں دیتے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی بہتر کرے اور ان لوگوں کے حق میں بھی بہتر کرے، کیونکہ پہلے یہ سارے لوگ اس کو ڈنڈا دیا ہوا تھا، آؤ 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 مناظرہ کرو، کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو۔ اب جب وہ بلا رہا ہے تو یہ آ نہیں رہے۔ ابھی جو مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو ہے انہوں نے بڑی کلٹیاں ماریاں بات کرتے ہوئے، تو خیر اس پہ اگر میں بات کروں تو کافی لمبی ساری باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ویڈیو بنانے میں یار تھوڑی مشکل ہوتی ہے، سنیپ چیٹ یوز کرنا ہوتا ہے، اور سمجھا کرو نا۔